اٹک کے اس پار کیا ہے؟ خیبر پختونخوا ہے اٹک کے اس پار. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے زبان پہ گالی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ذہنوں میں تشدد سے محبت بھری جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کو کہا جاتا ہے سڑکیں بند کرو، ٹائرز جلاؤ، ہسپتال بند کرو، روزگار بند کرو، دکانیں بند کرو. اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز تھمائے جاتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں ہتھیار تھمایا جاتا ہے، جب آپ کو تشدد کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈنڈے پکڑو اور لوگوں کے روزگار بند کرو، یہ ٹائر جلاؤ اور سڑکیں بند کرو، یونیورسٹیز بند کرو، ہاسپٹلز بند کرو، سکولز بند کرو، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صوبہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جیلز، جو آپ کے قید خانے ہیں، وہ آباد ہو جاتے ہیں. اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یس، پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ ہے. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہیں. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں پرواز کارڈ ہے. پنجاب کے بچوں کو یونیورسٹی، کالج اور سکول جانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ گرین بسز 100% فری ملی ہوئی ہیں. پنجاب کے بچے لاکھوں کی تعداد میں ٹیکنیکل ٹریننگز حاصل کر رہے ہیں. ان کو ٹیکنیکل ٹریننگز کے بعد اگر وہ ملک سے باہر جا کے جاب کر کے کمانا چاہتے ہیں، ان کو پرواز کارڈ دیا جا رہا ہے. ان کے لیے جاب لنکیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اگر وہ ملک میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جابز ملے، ان کو کاروبار کے لیے پیسے ملیں. اگر وہ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو پیسے ملیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہترین تعلیم ملتی ہے، اور بہترین تعلیم کے نتیجے میں آپ کا مستقبل جو ہے وہ سنورتا ہے. آپ کے ماں باپ کا مستقبل سنورتا ہے، آپ کے ملک کا مستقبل سنورتا ہے. تو ادھر ہونہار ہے، ادھر انتشار ہے. ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے؟ لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. میں پنجابی بعد میں ہوں، میں پہلے کیا ہوں؟ اور پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے بچے کے پاس پڑھنے کے لیے وسائل نہیں ہے تو ہونہار اسکالرشپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ نے دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں گیجٹ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے. 13 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو بس یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں، بس یہ شعور دے رہے ہیں ان کو. کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا جواب یہی ہے کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں. کون سا شعور؟ اور ان کو کوئی بتائے کہ خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے پنجاب کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کاروبار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا تباہ ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے سندھ کے جو مریض ہیں وہ علاج سے محروم نہیں ہوتے، خیبر پختونخوا کے مریضوں کو فرق پڑتا ہے. آپ جانتے ہو کل انہوں نے راستے بند کیے، 10 لوگ جو ایمبولینسز میں تھے، اسپتالوں کی طرف جا رہے تھے، راستہ نہ ملنے کی وجہ سے، بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کس کی خاطر؟ چند ارب پتی لوگوں نے زبردستی ڈنڈے پکڑا کر، اور وہ کوئی ورکر نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کوئی جنگلی لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ تم نے ڈنڈوں سے لوگوں کے روزگار بند کرانے. ارب پتی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جنہوں نے روز محنت کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ ان کا اس دن کا جو محنت وہ نہ کر سکے، اس دن کی روزی نہ کما سکے، تو رات کو ان کا بچہ جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے. تو میں خیبر پختونخوا کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی زندگیاں ان کی مٹھیوں سے واپس لو. خدا کا واسطہ ہے، پنجاب کی طرف دیکھو، ماشاءاللہ پنجاب کے بچوں کی طرف دیکھو.
पंजाब के होनहार बच्चों की तरफ देखो। पंजाब के बच्चे अकेले नहीं हैं, उनको किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। उनके पीछे उनकी वजीर आला चट्टान बन के खड़ी है। मेरा दिल दुखता है कि ये बदतमीजी, शरपसंदी, इंतशार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का नसीब नहीं हो सकती। ये टूटी फूटी सड़कें उनका मुकद्दर नहीं हो सकती। ये बदतमीजी, बदतेजीबी उनका मुकद्दर नहीं हो सकती। और मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहती हूं, मेरे प्यारे बच्चों, इक्तदार आनी जानी चीज है। कल हम जेल में थे, हमारे पास इक्तदार नहीं था, आज मेरे पास इक्तदार है, अल्लाह ताला ने दिया है, कल किसी और के पास होगा। इक्तदार कभी किसी एक हाथ में नहीं रहता, रेत की तरह, मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता है। लेकिन मेरे बच्चों, सुन रहे हो ना, इक्तदार आनी जानी शय है, किसी एक के पास नहीं रहता। आज इसके पास तो कल उसके पास। लेकिन इक्तदार का इस्तेमाल अल्लाह ताला की और अवाम की अमानत होता है। इसका हिसाब सिर्फ अवाम को नहीं, अल्लाह ताला को भी आपने देना है। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं, और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपने कभी ये काम नहीं करना। मेरे वालिद जब जेल में थे, उनकी आई थिंक 71 ईयर्स या 72 ईयर्स उनकी एज थी, 73 ईयर्स होगी, उनको जेल में रखा, वो बीमार हो गए, उनको मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए, तो वो बीमार हो गए, उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप कर गए, उनको दिल की तकलीफ हो गई, उनका इतना मजाक उड़ाया गया, उनकी बीमारी का इतना मजाक उड़ाया गया। मेरी वालदा, मैं जेल में थी, मेरे वालिद जेल में थे। मेरे बच्चों, ये एक माँ अपने बच्चों से बात कर रही है। मेरे वालिद जेल में थे, मेरी वालदा मैं जेल में थी, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया, और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया, और ये कहा गया कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये सब ड्रामा है। और उसके बाद लंदन में उनका इलाज हो रहा था, तो वो आईसीयू में थी, बेहोश पड़ी थी, रेस्पिरेटर पे, वेंटिलेटर पे थी। और ये लोग, ऐसी कोई तालीम दी थी इन्होंने लोगों को कि ये आईसीयू के दरवाजे खोलकर, डॉक्टर्स के यूनिफॉर्म पहनकर, धोखा देकर आईसीयू में दाखिल हो गई, ये देखने के लिए कि ये सच है या झूठ है। और मेरी वालदा की जब वफात हो गई, तो मेरे वालिद ने कहा कि यहां पर इंसान को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मरना पड़ता है। मैंने जब अपने वालदा की मौत की खबर सुनी, तो मैं उस वक्त जेल में थी। मेरे वालिद ने मुझे मेरे सेल में आके बताया कि तुम्हारी माँ जो है वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई है। मैं सिर्फ आपको एक बात जरा वीडियो लगाएं जल्दी से। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, और फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। ये देखो, खाना अच्छा नहीं है जेल का, फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। सजा तो ना हुई है, वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, मैं एयर कंडीशन भी इसको होल्ड करो। 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर कहता है कि मैं वापस जाके, आई थिंक अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाके उसका जेल का टीवी भी फिकवाऊंगा निकाल के, और उसका एसी भी उतरवाऊंगा। आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ फिर इक्तदार में है, उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन आज तक हल्फ उठा के कह रही हूं आपके सामने, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूं, आज तक ना मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। बल्कि नवाज शरीफ ने एक दिन कहा कि उसका एक एसी है, उसको 2 एसी दे दो, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस शख्स ने मुझे जेल में डाला था, मैं पाकिस्तान की पहली खातून थी जो सियासत में नहीं थी, लेकिन उसने मुझे जेल में डाला। नैब में जब मुझे जेल में डाला तो नैब के पास खवातीन को रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि मैं पहली खातून थी जो नैब की जेल में झूठे इल्जाम में बंद हुई थी। उनको एक कमरा खाली करा के
مجھے اس میں رکھنا پڑا کیونکہ ان کے پاس خواتین کی جیل نہیں تھی. آج اسی مریم نواز کے پاس اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو, یہ اڈیالہ جیل میں پنڈی میں پنجاب حکومت کے پاس ہے. لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو کھانا نہ دو, اس کو یہ نہ دو, اس کو وہ نہ دو. اچھا کھانا کھاتا ہے تو مریم نواز شریف کو خوشی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. اب دکھائیں آگے ذرا, دکھائیں. یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری آواز ہوگی, اونچی اس کو کرو یہ بھی پلیز. بیماری. اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں. جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں, اس کی آپ ایک سیکنڈ, کیا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی بیماریاں دیکھو, تو میں نے دیکھی ایک لمبی لسٹ تھی بیماریوں کی. مجھے بتاؤ کسی کی بیماری کا ایسا کبھی مذاق اڑانا چاہیے؟ آپ پالیسی پہ اختلاف کر سکتے, سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن سیاسی اختلاف کو آپ ذاتی دشمنیوں میں نہیں بدل سکتے. آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کا کوئی سیاسی مخالف ہے یا اس کے پولیٹیکل ویوز آپ کے ساتھ کلیش کرتے ہیں تو آپ گردن سے پکڑ کے اس کو گھسیٹو, اس کی بیماری کا مذاق بناؤ, اس کی بیوی کی بیماری کا مذاق بناؤ, اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالو. یہ آپ نہیں کر سکتے, اور یہ میرے بچوں آپ کو نہیں کرنا, یہ کبھی نہیں کرنا. آج آپ دیکھ لو وقت گھوم کے واپس آتا ہے, لیکن پرسوں رات کو کھانے پہ میرے والد مجھے کہہ رہے تھے کہ کبھی اپنے سیاسی دشمن کو بھی بد دعا نہ دینا. آگے چلائیں ذرا پلیز. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں, اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمیں بتائی گئی تھی. ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں. تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی, تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. رپورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اتنا برا حال ہے کہ یہ کسی وقت مر سکتا ہے. مجھے برا ہے, کڈنی بھی بری ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, پتہ نہیں اور بھی کیا ہے, اور پھر پلیٹلیٹس, یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی, پلیٹلیٹ. یہ جو شکل تھی, یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری آپ جانتے ہو یہ جو شکل تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے. بند کرو. یہ جو چہرہ میرے والد کا دکھا رہے ہیں, یہ جانتے ہو کب کا ہے؟ جس دن میری ماں کی وفات ہوئی تھی اس دن کا چہرہ ہے ان کا, اور یہ وہ دکھا رہا ہے اسکرین پہ. میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں, جو یہ کر رہا ہے, جو اس کی جماعت کر رہی ہے, وہ آپ سب نے نہیں کرنا. وہ آپ نے نہیں کرنا. جو بیمار ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے, اور جس قسم کی بھی سہولت اس کو چاہیے, اس کو ڈاکٹرز چاہیے, اس کو علاج چاہیے, وہ اس کو دیا جا رہا ہے. اور یہ بات میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہی ہوں, اس کا برا کوئی نہیں چاہتا, لیکن میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو جنریشن بننا ہے, آپ نے جو جنریشن بننا ہے, آپ نے یہ حرکتیں کبھی نہیں کرنی, کبھی نہیں کرنی. آپ اختلاف کریں, آپ کسی کی پرفارمنس پہ سوال کریں, خدمت پہ سوال کریں, کام پہ سوال کریں, پالیسیز پہ سوال کریں, لیکن ذاتیات کو اٹھا کر پالیٹکس سے اور پاکستان سے باہر پھینک دیں. جھوٹ کو, بہتان تراشی کو, الزام کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینک دیں. انتشار کو, فتنے کو, گھیراؤ جلاؤ کو, آگ لگانے کو اٹھا کے پاکستان سے باہر پھینک دیں. میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچے میری کہی ہوئی بات کو سمجھیں گے. خیبر پختونخوا کے لوگ بھی اب سوال کر رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم پتھر کے زمانے میں جا رہے ہیں. یہ وقت اب بدل گیا ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے میرے بچوں کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے نا. تو میرے بچوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے. آپ لوگ خوب پڑھو, لکھو, آگے بڑھو, ترقی کرو, اپنا اور اپنے والدین کا, اپنے ملک کا نام روشن کرو. اور آج جب آپ اس
हॉल से बाहर जाना, इस तकरीब से बाहर जाना तो सर उठा के जाना कि आपका हक आपको मिला है, कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, और ये फैसला करके जाना, और ये फैसला करके जाना कि कम वक्त में जो मर्जी हो जाए अपने वतन के एक एक जर्रे को संभाल के रखना है, अपने वतन में इंतशार नहीं करना, अपने वतन में दंगा फसाद नहीं करना, अपने वतन की इमलाक को, लोगों की इमलाक को, अपने वतन की बसों को, ग्रीन बेल्ट्स को आग नहीं लगानी, अपने वतन की हिफाजत करनी है, अपनी जान पे खेल के अपने वतन पे आंच नहीं आने देनी। वादा? अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।